بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ المائدہ ہماری چل رہی ہے، اور اس کی جو سورہ مائدہ چونکہ ایک مدنی سورہ ہے اور ماشاءاللہ ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو چکا، تو اللہ پاک ایک اسلامی معاشرے میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو کس طرح کا۔ تو سب سے پہلے وہ پیچھے جو ہم باتیں پڑھ کے آئے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکنا ہے، اور یہ سب چیزیں اب ہم پہنچے ہیں کہ قتل جو ہے نا وہ سب سے کبیرہ گناہ بتایا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجلی ذالک، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی شخص کو بلا معاوضہ دوسرے شخص کے یا بدون کسی فساد کے، اس نے کوئی فساد نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، تو اس کو کوئی قتل کر دے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، قتل کر ڈالے تو گویا اس شخص نے تمام آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اگر کسی نے بنا کسی حجت کے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو کوئی کسی کو بچا لیتا ہے، کوئی ڈوبنے کو جا رہا اس کو بچا لیا، کسی کے ایکسیڈنٹ ہونے لگا، کسی بھی طریقے سے کوئی کسی کو بچا لیتا ہے، کسی بیمار کا اس نے علاج کرا دیا، یہاں تو اللہ پاک نے یہ لکھا نا کہ بچا دیا، کسی شخص کو بچا لے وے تو گویا اس نے تمام آدمیوں کو بچا لیا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ تو آگے پڑھ لیتے ہیں آیت پوری۔ تو مین جو میں آپ کو بتانے جا رہی تھی نا، وہ اسلامی معاشرے کی آج میں نے 2 خصوصیات پڑھی ہیں۔ یہ تو ہو گیا تھا قتل کی بات، اور دوسری بات جو میں نے پڑھی نا، کیونکہ اگر ہم یہ ساری ریڈنگ کرتے ہیں نا تو پھر بہت وقت لگتا ہے، ہم نے مین جو باتیں ہیں نا وہ جانا ہے، اور میں آپ کو قرآن کھول کے وہاں سے آپ کو اس لیے دکھاتی ہوں تاکہ کوئی بات بھی جو ہے نا وہ میری اپنی بیچ میں توبہ استغفار میرے بہن بھائیوں تک نہ، میں کچھ غلط کہیں نہ بول جاؤں، کیونکہ ہم نے قرآن کی بات کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو مقصد ہے قرآن کھولنے کا، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے اپنی یہ جو میرے لیسن کا عنوان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو اس بیس پر ہی ہم چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم قرآن کھولتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، پھر آپ اپنا گھر کا قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس طرح ہم آگے سے آگے ایک دوسرے کو بتاتے جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ قتل کی بات ہو گئی، دوسری بات جو میں نے پڑھی وہ ہے چوری، توبہ استغفار۔ ہم نے اپنے معاشرے کو ان برائیوں سے محفوظ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے کہ چوری جو ہے نا وہ اللہ پاک نے بہت اس کے لیے نا اس کو برا کہا ہے، اور سزا جو ہے نا اس کے لیے بتا دی۔
تو بہت اس کے اوپر غور و فکر کرنے کا ہے. اپنے بچوں کی تربیت ہم نے کرنی ہے. ہم بڑے ہو گئے، ہم سمجھ گئے باتوں کو. اب ہم ذمہ دار ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دیکھیں، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، سو ان دونوں کے داہنے ہاتھ گٹے پر سے، یہ جو رسٹ ہے نا، یہاں تک کاٹ ڈالو، ان کے کردار کے عوض میں، بطور سزا کے اللہ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، جو سزا چاہیں مقرر فرمائیں، بڑے ہی حکمت والے ہیں کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں. پھر جو شخص توبہ کر لے اپنی اس زیادتی کرنے کے بعد اور اعمال کی درستی رکھے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرمائیں گے. بے شک خدا تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں کہ اس کا گناہ معاف کر دیا. اللہ پاک مغفرت والے ہیں، رحمت والے ہیں کہ آئندہ بھی مزید عنایت کی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ثابت ہے حکومت، سب آسمانوں کی اور زمین کی. وہ جس کو چاہیں سزا دیں اور جس کو چاہیں معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. چلیں یہاں تک رکھ لیتے ہیں آج کا. دو ہم نے پڑھی ہیں معاشرتی اصلاحات. ایک تو قتل کے بارے میں ہے کہ ناحق قتل جو ہے وہ پوری انسانیت کا قتل ہے، اور دوسری بات چوری، اس سے بچنا ہے. چلیں اسی کے ساتھ اجازت دیں. اللہ حافظ، فی امان اللہ.